یہ جو آڈیو کا معاملہ ہے کہ واقعی اس احساس کے باوجود، سبسڈی دینے کے باوجود، قیمتیں کم کرنے کے باوجود، وہ پھر بھی یہ جاننے کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے، اور واقعی انہوں نے ملک ریاض صاحب کے ذریعے جو ہے وہ زرداری صاحب کو اپروچ کرایا تھا، کیونکہ ابھی شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایبسلیوٹلی نان سینس۔ نادیہ بہت دونوں آپ نے جو پوائنٹ اٹھائے نا بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ملک جا رہا تھا۔ بلکہ میں تو ہمارے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی حکومت کا حصہ تھے، مجھے بالکل شروع میں حصہ تھا، میں تو خواہش کروں گا کہ آپ کی وساطت سے یہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ، جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بھی تھے، شروع سے ہی ایسی تھی یا بعد میں آگے کچھ ہوا؟ کیونکہ یہ بھی کافی عرصہ بہتر عرصہ نشاندہی کی تھی تو وہی تو جی پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ذرا یہ لوگوں کو پتہ لگنی چاہیے بات، اور ظاہر ہے انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا جس کی وجہ سے آئے۔ دوسری بات یہ آپ نے بات کہی کہ جو ملک ریاض حسین کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی جو گفتگو ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی، اس میں 3 کریکٹرز ہیں، بیسک 3 کریکٹرز ہیں۔ ایک ہے عمران خان صاحب، دوسرے ہیں ملک ریاض حسین، اور تیسرے ہیں آصف علی زرداری۔ کیا ان تینوں میں سے کسی ایک نے سامنے آ کر کہا کہ یہ آڈیو غلط ہے؟ ان تینوں میں سے کسی ایک نے نہیں آ کر کہا کہ یہ آڈیو غلط ہے۔ ملک ریاض صاحب، ندیم ملک صاحب نے کہا، انہوں نے اپنے پروگرام میں کیٹیگوریکلی کہا کہ میری ملک ریاض سے بات ہوئی، باقاعدہ سے بحث ہوئی، اور ملک ریاض نے کیٹیگوریکلی منع کیا کہ ایسا کچھ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا ان تینوں میں سے کسی نے خود سامنے آ کر کہا؟ خود سامنے آ کے کسی نے نہیں کہا۔ کیا ان تینوں میں سے کسی ایک نے اس آڈیو کو چیلنج کرنے کے لیے کورٹ سے رابطہ کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ ملک ریاض حسین جو بیریا ٹاؤن کے سربراہ ہیں، وہ اس ملک میں ویلر ڈیلر ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں، وہ زرداری صاحب کے لیے بھی کرتے ہیں، اور سوری ٹو سے وہ پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب اور سم ٹائم میاں نواز شریف کے لیے بھی ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے جو سب سے قریبی دوست تھے وہ ملک ریاض حسین ہی تھے۔ عمران خان صاحب کے گھر میں شروع میں 3-4 لوگ ہی گھر جا سکتے تھے، 3-4 ہی لوگ۔ ایک ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ ان کے گھر جا سکتے تھے، عمران خان صاحب کے گھر جا سکتے تھے۔ پھر ان کے ایک فیڈرل منسٹر تھے جن سے بعد میں ان کی دوریاں پیدا ہو گئی، وہ جا سکتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر عمران خان صاحب کے گھر جو آخری وقت تک جو صاحب جاتے رہے وہ ملک ریاض حسین تھے، اتنی قربت تھی۔ تو یہ ملک ریاض حسین وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، نہ پیپلز پارٹی کوئی بات کرتی ہے، نہ نون لیگ کوئی بات کرتی ہے، نہ عمران خان صاحب کوئی بات کرتے ہیں، نہ نیب کوئی ایکشن لیتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہو کہ یہ وہی ملک ریاض حسین ہے جنہوں نے نیب کا چیئرمین اپوائنٹ کروایا تھا مسلم لیگ نون سے، کسی اور سے نہیں، مسلم لیگ نون سے، اور اس پر اتفاق کیا تھا، پیپلز پارٹی نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ جب ان کی حکومت چلی گئی نون لیگ کی تو تحریک انصاف کی حکومت آئی، تو انہوں نے نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو توسیع دینے کے لیے خصوصی آرڈیننس نکالا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تو یہ ملک ریاض حسین صاحب ہیں، یہ ان کے اوپر کام بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری جو پالیٹکس کے اندر جو ویریبل ہے نا پیسے کا، یہ اس ویریبل کے اوپر یہ کھیلتے ہیں، اور یہ وہ کریکٹر ہیں جن کے اوپر نہ کوئی اور بات کرتا ہے اور نہ میڈیا بات کرتا ہے، سوری ٹو سے نہ میڈیا بات کرتا ہے، میڈیا بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں میں، اور آپ کے چینل کو بھی میں، ڈان نیوز کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ کے ڈان اخبار نے بھی اور ڈان نیوز نے کھل کے بات کی ہے۔